اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت 125۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب بنایا ہم نے البیت اس گھر کو، مراد خانہ کعبہ، اور جب ہم نے اس خانہ کعبہ کو بنایا، مثابۃ للناس، مثابت اکٹھے ہونے کی جگہ یا مرکز، مثابۃ للناس لوگوں کے لیے مرکز، وامنا اور امن کی جگہ، واتخذوا ٹھہرا لو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی نماز پڑھنے کی جگہ، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ ابراہیم، اور ہم نے وعدہ لیا، عہد لیا ابراہیم سے، اسماعیل اور اسماعیل سے، ان کے طاہرہ وہ پاک رکھیں گے، بیتیہ میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود سجدہ، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے اکٹھے ہونے اور امن کی جگہ بنایا تو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو کیا کہتے ہیں طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو گے۔ پاک سے مراد کوڑا کرکٹ وغیرہ سے نہیں، بلکہ ویسے ہی پاک رکھنا، صفائی کا خیال رکھنا۔ کس چیز سے پاک رکھنا؟ شرک سے پاک رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس گھر میں کسی اور کو پکارا نہ جائے، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، بت وغیرہ ان ساری چیزوں سے پاک رکھنا، تو اس چیز سے پاک رکھنے کا کہا تھا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے، رب اجعل، اے میرے رب بنا دے، ھذا بلدن، اس شہر کو، بلد شہر، ھذا بلدن آمنا، اس شہر کو بنا دے امن والا، ورزق اور رزق دے، اہلہ اس کے اہل کو، یعنی اس شہر والوں کو، اور اس شہر والوں کو رزق دے، من الثمرات ایسے پھلوں میں سے، من ثمرات میں سے ان کو رزق دے، من آمن منہم جو ان میں سے ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، اور جو بھی ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے ان کو ایک اس رزق دے۔ وقال اور کہا، ومن کفر، اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی انکار کرے گا، کفر کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ میں اسے فائدہ پہنچاؤں گا قلیل، متاع وہ ہے نہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یعنی متاع سامان، اس کا کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا فائدے کا سامان۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا میں اسے تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، یعنی دنیا میں وہ عیاشی کرے گا، تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، ثم استرہ پھر اسے اضطرار پہنچاؤں گا، اضطرار تکلیف دینا، الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، تو میں آگ کے عذاب کی طرف اسے تکلیف دوں گا، وبئس المصیر اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب کہا ابراہیم نے، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن کی جگہ اور اس کے شہر والوں کو ثمرات میں سے رزق دے، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، تو اللہ نے کہا جو بھی اس کا انکار کرے گا تو اسے قلیل فائدہ پہنچاؤں گا اور پھر عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف گھسیٹ کر لے جاؤں گا، اور وہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم اور جب رفع بلند کرنا، جب ابراہیم نے بلند کر لی قواعد بنیادیں، من البیتی اس گھر کی، و اسماعیل اور اسماعیل، جب ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کی یعنی خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کر دی، تو کہا، یہاں پہ معذوف ہے لفظ کہا انہوں نے، ربنا اے ہمارے رب، تقبل منا ہم سے قبول کر، انک انت السمیع العلیم بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ربنا وجعلنا اے ہمارے رب بنا دے، مسلم ہمیں بنا دے، وجعلنا بنا دے ہمیں، مسلمین لکا تیرا فرما بردار، ومن ذریتنا اور میری اولاد سے بھی، امتاً ایک امت، مسلمتاً لکا جو تیری فرما بردار ہو، وآرینا اور دکھا ہمیں، یعنی دکھا سے مراد ہے یہاں سکھا، وآرینا اور سکھا ہمیں، مناسکنا اچھے طور طریقے، مناسک حج ہوتے ہیں نا، حج کے طریقے، مناسکنا اچھے طور طریقے، وتب علینا اور ہماری توبہ کو قبول فرما، انک انتا بے شک تو، التواب توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا تھی جو مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے، اور یہ دعا اور یہ حضرت ابراہیم نے مانگی تھی کہ اے میرے رب مجھے بھی تیرا فرما بردار بنا دے، ہمیں بھی تیرا فرما بردار بنا دے، اور میری اولاد میں سے بھی ایک امت ایسی ہو جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں اچھے طور طریقے سکھا اور ہماری توبہ کو قبول کر، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا بہترین ہے نماز میں مانگنے کے لیے، اگر آپ نماز میں مانگنا چاہو تو۔ آج یہیں تک، آیت نمبر 128 تک، وما علینا الا البلاغ المبین۔